پانی کے اندر موجود ایک ایسی عجیب و غریب چیز جس نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ افریقہ کے جنوبی سرے میں سمندر سے ٹھیک 320 فٹ نیچے ایک عجیب چیز رونما ہوئی، جس کی کھوج کے لیے دنیا بھر کے سائنسدان افریقہ پہنچ گئے۔ تو وہ کون سی چیز ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ تمام تر دوستوں کو WFX میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کے مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے نکالا۔ افریقہ کی زمین سے کچھ مچھوارے ایک ناؤ پر چل پڑے۔ عام روٹین کے مطابق وہ سمندر کے بیچ تک جا پہنچے۔ ابھی انہوں نے مچھلیوں کے لیے جال بچھانا ہی تھا کہ اتنے میں ان کی ناؤ میں پانی بھرنے لگا اور ان کی کشتی ڈوبنے لگی۔ اس کشتی میں سوار 3 لوگ تھے۔ کشتی ڈوبنے کے بعد 2 لوگ کنارے تک آ پہنچے، مگر اس میں سے تیسرا شخص ابھی بھی غائب تھا۔ جب سب لوگوں کی امیدیں ختم ہو گئی تو اسی وقت پانی سے تیسرا مچھوارا نکل آیا۔ کنارے پر موجود سب لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جس وقت انہوں نے 25 منٹ کے انتظار کے بعد اس مچھوارے کو باہر دیکھا۔ وہاں پر موجود لوگوں کے دماغ میں صرف ایک سوال چل رہا تھا کہ 20 سے 25 منٹ کے وقت میں یہ مچھوارا کہاں تھا۔ 25 منٹ پانی میں گزارنے کے بعد وہ مچھوارا کچھ بولے ہی خاموشی سے گھر چلا گیا۔ اس کی خاموشی نے وہاں پر موجود سب لوگوں کے دلوں میں ایک نیا سوال اٹھا دیا۔ سب یہی سوچنے لگے کہ پانی کے اندر ایسی کون سی چیز تھی جس نے اس مچھوارے کو حیرت میں ڈال دیا۔ تاہم اگلے دن جب وہ مچھوارا نکاح پر آیا تو اس نے ان 2 مچھواروں کو ایسے راز سے واقف کیا جس کا گمان انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ اس مچھوارے نے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی سطح سے کچھ فیٹ نیچے بلیک ہول ہے۔ یہ بات اس کے منہ سے نکلتے ہی پوری افریقہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ افریقہ کے پاس زیادہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کر پائے اور آخر یہ بات انٹرنیشنلی نیوز کی مدد سے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ مگر تب بھی یہ ہول سب کی دماغ میں ایک بات چھوڑا تھا کہ یہ ہول بھی خلائی ہول کی طرح ہے یا نہیں۔ خلا میں موجود بلیک ہول کیا ہے؟ بلیک ہول خلائی وقت کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں کشش ثقل اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ مقناطیس یا کوئی بھی ایسی چیز اپنی قوت کو چھوڑ دیتی ہے، یہاں تک کہ روشنی بھی بلیک ہول میں کوئی وجود نہیں رکھتی۔ بلیک ہول پر دنیا بھر کے سائنسدانوں نے کھوجیں کی اور بہت سی معلومات لوگوں کے سامنے آئی ہیں۔ بلیک ہول کے بارے میں مختلف سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک الگ دنیا جو کہ ہماری اس دنیا سے بہت مختلف ہے۔ اب بات کرتے ہیں سمندری ہول کے بارے میں۔ سمندری ہول خلائی ہول سے بالکل مختلف ہیں۔ سمندر میں یہ ہول کیسے اور کیوں بنا؟ سمندری ہول کے بارے میں ابھی تو سائنسدانوں کی ریسرچ پوری نہیں ہوئی، مگر ہاں ہم آپ کو کچھ نقطۂ نظر سے آگاہ کرتے ہیں۔ بذات خود افریقہ کے اندر کوئی سمندر نہیں پایا جاتا، مگر ہاں افریقہ کے سرحدیں 2 بڑے اور اہم سمندروں سے ملتی ہیں، جس میں شمال میں بحیرہ روم اور شمال مشرق میں بحیرہ احمر ہے۔ یہ ہول ان 2 سمندروں کے بیچ میں پایا جاتا ہے۔ جب پوری دنیا کو اس ہول کے بارے میں معلوم ہوا تو مختلف سائنسدانوں نے افریقہ کے پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور آخرکار پوری دنیا سے 2 سائنسدانوں کے نام تجویز ہوئے جو اس ہول پر ریسرچ کریں گے، جن کے نام جارج ہالر اور فرانسسکو ہے۔ یہ 2 سائنسدان افریقہ آئے اور ریسرچ شروع کی۔ ان 2 سائنسدانوں کو پورے وسائل فراہم کر دیے گئے تھے جن کی ضرورت تھی نہیں۔ ان سائنسدانوں نے کچھ ریسرچ کی مگر اس سے ان کو کچھ معلوم نہ ہو سکا اور اپنے اندازے کے مطابق انہوں نے ریسرچ ٹیم کے ذریعے یہ بات پہنچائی باقی سائنسدانوں کے یہ ہول بھی بلیک ہول کی طرح ہے۔ اس ہول کا سرا بھی کسی اور دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ اس بات کا نہ تو کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی اس کو سچ ماننے کے لیے کوئی تیار تھا۔ البتہ آخر میں ان 2 سائنسدانوں نے بھی اس بات کو غلط قرار دے دیا تھا، مگر اب بھی ان 2 سائنسدانوں کو ان کے سوال کا جواب نہیں ملا۔ جارج ہالر اور فرانسسکو نے 6 ماہ گزار لیے تھے، مگر تب بھی ان کو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ ان 2 سائنسدانوں نے ساری امیدیں چھوڑ دی تھی، مگر اگلے 2 ماہ میں اس ہول کے بارے میں ایسی چیز معلوم ہوئی جس نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جارج اور فرانسسکو نے دیکھا کہ یہ ہول کسی بھی چیز کو اپنے اندر نہیں کھینچ رہا اور نہ ہی وہ کسی جاندار کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس بات نے دنیا کے تمام تر سائنسدانوں کو حیران کر دیا کہ آخرکار یہ کیسے ممکن ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ آخر یہ ہول بلیک ہول کی طرح نہیں ہے تو یہ یہاں پر بنا کیسے؟ سمندر میں موجود یہ ہول بڑے پیمانے پر سمندری اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثر کو کم کرتا ہے۔ ساحل پر مکانات اور فضائی عمل، فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں
یا سمندر کے اندر ایسے آبی آلودگی جس سے سمندر یا ماحولیات کو نقصان پہنچتا ہے، ان سب چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا تھا۔ عام طور پر اس بات کو ماننا پوری دنیا کے لیے مشکل تھا، مگر جب ان دو سائنسدانوں نے اس راز سے پردہ اٹھایا تو سب کو یقین کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ اس ہول کی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی۔ یہ ہول اس سمندر میں کیسے ہوا؟ اس بات کو کھوجنے کے لیے ان سائنسدانوں نے بہت سی محنت کی تھی، مگر فی الحال کے لیے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ مختلف ملکوں کے سائنسدانوں نے اس ہول کے بارے میں پوری دنیا کو ایک بات بتائی کہ یہ ہول قدرتی طور پر خود بنا۔ ان سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری دنیا بہت ہی پولوٹیڈ ہو گئی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پولوشن نہ ہو، جس کا پورا اثر ہمارے یونیورس پر جاتا ہے۔